اچھا یار، یہ بھی میں بریک میں سوچ رہا تھا کہ فنکار کتنے عظیم لوگ تھے، عظیم فنکار تھے، کتنے محب وطن تھے کہ انہوں نے جنگ میں اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کے، مطلب شانہ بشانہ ان کے یہ جنگ لڑی. میں کہتا ہوں جی کہ باقاعدہ اپنے قوم اور وطن سے اور اپنی دھرتی سے عشق کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. آپ دیکھیں نا ذرا. اچھا آپ یوم دفاع کے حوالے سے یا جذبہ حب الوطنی کو پروان چڑھانے کے حوالے سے اگر کسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں نا جی، تو وہ پھر آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی حضور موسیقی کے بڑے جانو آدمی ہیں. آپ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے. سہیل رانا صاحب، کیا بات، ہوئے 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 ہوئے، کیا بات. ان کی تو ایک فہرست اتنی لمبی ہے، اور صرف جنگ کے دنوں میں ہی نہیں. جی جی. انہوں نے تو خالصتاً اپنے آپ کو قومی خدمت کے لیے وقف کر رکھا. مطلب ویسے تو مسلسل 19 سال تک پی ٹی وی کے اندر وہ پروگرام مختلف کرتے رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور موسیقاروں کے ساتھ. سارے کے سارے سبق آموز اور قومی جذبے کو جگانے والے اور قوم کو ہر قسم کا درس دینے والے ہوتے تھے ان کے. اچھا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے بچوں کے لیے 2000 گیت کمپوز کیے. ان گیتوں میں ملی نغمے، پھر ایسے گیت شامل ہیں جن میں حب الوطنی، میل جول، ثقافت، دوستی، بھائی چارہ، اخلاقیات، قومی شناخت، قومی اتحاد جیسے جذبے نمایاں تھے. سہیل رانا صاحب کے بقول نا جی، انہوں نے کہا کہ ملی نغموں کی طرف آنے کا مشورہ مجھے میرے استاد جو بھارت کے بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں نوشاد صاحب، انہوں نے دیا تھا. ان کا جس کی وجہ سے میں پھر فلموں کو چھوڑ کر ملی نغموں کی طرف آ گیا. نوشاد صاحب نے کہتے ہیں مجھے مشورہ دیا کہ فلم انڈسٹری سب کو بلا دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو موسیقار، بلا دیتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہوئے شاخوں کو پھیلانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ یار بلا دیتے ہیں یہ لوگ، ایسا کام پھر کروں گا کہ مجھے بھولیں گے نہیں کوئی. اور آج بھی ان کا جگہ جگہ ان کا بنایا ہوا جو ہے نا جی میوزک وہ بج رہا ہوتا ہے. اور پھر ملی نغمے تو ایسے کہ مطلب سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، سہیل رانا صاحب، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان، سہیل رانا صاحب. جیوے پاکستان، سہیل رانا صاحب. پھر دیا جلائے رکھنا، سہیل رانا صاحب. یہ دیس ہمارا ہے، سہیل رانا صاحب. سورج کرے سلام، اے نگار وطن تو سلامت رہے، تیری وادی وادی گھوموں، میرا کونا کونا چوموں، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان. مطلب حیران کن یہ پاک سرزمین ہے. پھر وہ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. لا تعداد ایسے ملی نغمے ہیں جی جن کو سہیل رانا صاحب نے کمپوز کیا. اچھا پھر یہ 17 دن کی جنگ میں شاعروں نے بھی نا جی اسی طرح شانہ بشانہ کام کیا. یہ 17 دن کے اوپر بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. ہاں ملی نغموں کی، اس کا نام ہی 17 دن ہے. جی. اور عرصہ دراز تک پنجاب یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں کے ایم اے پنجابی کے نصاب میں قومی شاعری کے طور پر شامل رہی ہے. ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے. وہ سارے ہی ملی نغمے تھے. اچھا اب آ جاتے ہیں ذرا میڈم نور جہان صاحبہ کی طرف. ایسے تو ایسی فنکارہ آ ہی نہیں سکتی کبھی، مگر انہوں نے دیکھو کیا جذبہ تھا، کیا پیار کرتی تھی. اتنی بڑی فنکارہ اور ہٹ ہو چکی تھی پارٹیشن سے پہلے. جگنو دلیپ کمار کے ساتھ ہیروئن آ گئی یہاں پاکستان. تو آپ کو ان کے حوالے سے بھی چند چیزیں بتاتا ہوں، آپ بڑا مزہ لیں گے. سب سے مہنگی گلوکارہ تھی اس وقت
65 میں 4000 روپے لیتی تھی ایک گانے کے، مگر انہوں نے وطن کی محبت میں 10 نغمات بلا معاوضہ ریکارڈ کروائے، کیا بات. اور ریڈیو اسٹیشن لاہور کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا. ہاں بڑا دلچسپ واقعہ ان کا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس مشکل وقت میں کیسے اپنے ملک کے کام آ سکوں، تو میرے پاس نامور موسیقار حسن لطیف بھائی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ریڈیو فون کیا اور بتایا کہ میں نور جہان بات کر رہی ہوں اور میں اپنے وطن کے لیے اپنی آواز کا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں. ہنسی کی بات یہ ہے کہ وہ جنہوں نے فون اٹھایا ان کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس نے سمجھا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، اس نے فون بند کر دیا. مطلب میڈم نور جہان کا ایک روب اور دبدبہ اور وقار اس طرح کا تھا کہ وہ سوچ میں ہی نہیں اس کو آیا کہ وہ خود اس طرح فون کر سکتی. وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے شمس الدین بٹ صاحب. انہوں نے سنا، انہوں نے سمجھا افراتفری کا عالم تھا اس وقت. انہوں نے کہا کوئی مذاق کر رہا ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد میڈم نور جہان خود ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئی. اچھا میں کہتا ہوں جی وہاں افراتفری مچ گئی. پھر سینئر پروڈیوسر اعظم خان صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ میڈم کے ساتھ کام کریں. اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میرے یہاں ٹول سپاہیہ والا نغمہ 6 ستمبر ہی کو صوفی تبسم صاحب نے لکھا. اسی وقت سلیم اقبال صاحب نے اس کی دھن بنائی اور اسی وقت میڈم نور جہان نے گایا. پھر ہٹی وہاں سے، اتنی دیر بیٹھی رہی ادھر. میرے اٹول سپاہیہ تینوں رب دیاں رکھیں. اور جب یہ پھر نشر ہوا ہے دوڑاں لگ گئی ہیں. کیا شخصیت ہوئی ہیں میڈم نور جہان، کیا پیاری شخصیت اور کیا پیاری آواز. آج تک دیکھیں نا آپ، لوگ انٹرٹین ہو رہے ہیں ان کی آواز سے، ان کے فلمی گانوں سے، ان کے گائے ہوئے جتنی بھی ملی نغمے ترانے، ہر چیز. کیا بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ذرا نا جی میڈم نور جہان کو بھی ٹربیوٹ پیش آج کرنا چاہیے. کیا بات. اور امداد صاحب، باؤ جی میڈم نور جہان کا کوئی فلمی گیت سنائیں. ہاں